یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اولاد والی عظیم الشان نعمت سے مالا مال کیا، اور بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے اولاد والی نعمت سے محروم رکھا۔ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، وہ دن رات اسی خواہش اور اسی تمنا کے اندر ہے کہ اللہ تو ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد والی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اولاد کے حقوق بھی لازم فرما دیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اولاد پر والدین کے حقوق کو لازم کیا اور یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنا ہے اور ہر طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک والد کی بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا صحیح معنوں میں خیال رکھے اور اپنے اولاد کے حقوق کو صحیح معنوں میں پورا کرے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے یہاں پہ یہی ایمانداروں کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی نار یعنی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہ ہو کل دن قیامت کے کہ تمہاری وجہ سے کل تمہاری اولاد یا تمہارے گھر والے جہنم میں چلے جائیں۔ فرمایا آج دنیا کے اندر ایسا ان کا خیال رکھو اور ایسی ان کی تربیت کرو کہ کل دن قیامت کے انہیں تمہاری وجہ سے رسوائی نہ ہو، کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بے بہا فرمان ایسے ہیں جو اولاد کی تربیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ایک والد پہ لازم ہوتا ہے، اولاد کی پیدائش کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ سب سے پہلے والدین کے حقوق میں سے اولین حق ہے۔ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے نام رکھے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ بندے کا جو نام ہوتا ہے نا، اس نام کا اثر بندے کی زندگی پہ پڑا کرتا ہے۔ یعنی جس طرح کا نام ہوگا اللہ اسی طرح کی تاثیر اس بندے میں رکھ دے گا، اللہ اسی طرح کے صفات اس بندے کے اندر رکھ دے گا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلا حق والدین پر یہ لازم کیا کہ وہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے۔ اور میں یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہتا ہوں کہ آج میرے معاشرے میں جو نام رکھے جاتے ہیں نا جی، وہ
اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹی وی، فلموں، ڈراموں، ان کے نام جو ہے وہ ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہی آپ کے محلے میں بے بہا مثالیں میرے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ سے پتہ چلا ہے کہ جی فلاں بچے کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ حقیقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلم معاشرہ اور ایک والد جس نے کلمہ پڑھا اور ایک بیٹا بیٹا جو پیدا ہو رہا ہے مسلمان گھرانے میں، اس کا نام رکھا جا رہا ہے فلموں اور اداکاروں کے ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے والدین کا حق ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، کیونکہ نام کا اثر بندے کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اگر آج میری بیٹی، میرے بیٹے کا نام ان لوگوں کا نام ہے جو شریعت سے کوسوں دور ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان سچا ثابت ہوگا کہ بندے کی زندگی پہ اس کا نام کا اثر ہوا کرتا ہے۔ پھر میری اولاد بھی ویسے ہی ہوگی، جیسے ان کے کردار ہیں ویسے میری اولاد کے کردار ہوں گے۔ فرمایا نام سب سے پہلے اچھا رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب 7 دن کا ہو جائے، بیٹی ہے بیٹا ہے، اس کی جو ہے وہ عقیقہ کرنا ہے، اور اللہ کے نام پہ اس کے بالوں کی بقدر چاندی یا کوئی چیز صدقہ کرنی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود انہیں گھٹی بھی دی، اور اللہ کے پیغمبر نے 7ویں دن ان کا سر منڈا کے ان کے بالوں کے برابر چاندی بھی صدقہ کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عقیقہ بھی فرمایا۔ فرمایا یہ دوسرا حق ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ پھر جو اولاد آگے بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حق بھی اوپر لازم ہوتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ جو ان 7 دنوں کے بعد یا پیدائش کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی والدہ کی گود۔ یہ ایک ایسی گود ہے، اگر میں یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ گود انسان کو بناتی بھی ہے اور انسان کو بگاڑتی بھی ہے۔ انسان بنتا بھی اسی گود میں ہے اور انسان بگڑتا بھی اسی گود میں ہے۔ میں ایک بات سے کرتا چلوں، اور بات آپ اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں، اور یہ آپ بات کسی کو بتائیں بھی صحیح۔ یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ ہماری اولاد ابھی چھوٹی ہے، انہیں ہمارے عملوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ اگر وہ 1 دن کا بچہ بھی ہے، جو معاشرے میں اس کے ارد گرد کے لوگ کر رہے ہیں، وہ بچہ اس کو سمجھ رہا ہے، اور وہ بچہ اس کو اپنے ذہن میں فیڈ کر رہا ہے۔ جو بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ساری چیزوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے، جو اس کے والدین نے کرنا ہے، جیسے اس کے ساتھ سلوک ہونا ہے، ویسے وہ بچہ جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا۔ آج اس کا اندازہ آپ ایک چیز سے لگا لیں، ہماری اولاد جب پیدا ہوتی ہے وہ پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو فوراً اردو بولتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات تو اردو جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی نہیں آتی۔ ہمارے علاقوں میں چلے جائیں، ہمارے خود میرا بھانجا ہے، ابھی تک اس کو اردو نہیں آتی، اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہاں پہ بولی نہیں گئی، سارے ان پڑھ لوگ ہیں۔ یہاں پہ بولی گئی، ہر ایک نے سنا، سننے کے بعد ہر بچے نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا کہ کیا کیا میرے اوپر بولا جا رہا ہے، پھر وہی اس نے بولا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ہے اسے نہیں پتا، لیکن یہ ایک ایسی خالی تختی ہے جس پہ ہم جو فیڈ کرتے جائیں گے ہمیشہ کے لیے فیڈ ہوتا جائے گا۔ ہم گالیاں بکیں گے، یہ بھی گالیاں نکالے گا، ہم جھوٹ بولیں گے، یہ بھی جھوٹ بولے گا، ہم جو ہے وہ غلط بیانی کریں گے، ہماری اولاد بھی غلط بیانی کرے گی۔ جیسا ہم کریں گے ویسا ہماری اولاد ہمارے پیچھے کرے گی۔ بس یہ ایک زندگی کا اصول ہے۔ فرمایا یہ سب سے پہلی درسگاہ والدہ کی گود ہے۔ والدہ نے گود میں جیسے بچے کو تربیت دینی ہے، ویسے اس بچے نے جو ہے وہ پروان چڑھنا ہے۔ اگر والدہ ایسی ہو کہ جو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، پھر آپ اندازہ لگائیں اس اولاد کا کیا عالم ہوگا۔ ہے نہیں؟ جتنے بھی ہمارے
اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا ہم ذکر اور نام سنتے رہتے ہیں، اگر آپ ان کی بچپن کی زندگی دیکھیں تو ان کی جو والداؤں تھی نا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن کیا تھی۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے والدہ دودھ پلاتی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اگر پلا بھی لے تو پھر پلاتے ہوئے بھی ایک تو قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہو، منہ میں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور ادھر سے دودھ پلایا جا رہا ہے۔ پھر جیسی اولاد جب ایسی تربیت اپنی ماں کی گود میں پائے گی، پھر بتائیں وہ بڑی ہو کے کیا اس نے عظیم انسان بننا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی گود جو انسان کی تربیت کی ہے وہ ماں کی گود ہے، اس لیے اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسی گود ہے جس نے اب کی اولاد کو بنانا ہے، اس کی فکر کی جائے اور اس پر غور کیا جائے، وگرنہ یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ فرمایا جب اولاد 7 سال کی ہو جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ۔ آداب کس چیز کے؟ آداب اس چیز کے نہیں پینٹ کیسے پہننی ہے، نہ آداب اس چیز کے نہیں انگریزوں کی غلامی کیسے کرنی ہے، نہ آداب اس چیز کے نہیں انگریزوں نے کیا کیا، نہ فرمایا آداب سکھاؤ بیٹا، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے کرنا ہے، اسلام کے یہ رکن ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ فرمایا جب اولاد 8 سال کی ہو جائے، اپنی اولاد کو یہ جو آداب سکھائے ہیں نا، ان آداب پہ عمل کروانے کی کوشش کرواؤ۔ فرمایا جب 10 سال کی ہو جائے، ان آداب جو یہ سکھائے گئے ہیں، ان آداب پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے عمل کروانے کی کوشش کرو۔ اس لیے وہ آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے، جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو والد کو یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کو مار پیٹ کر کے ان کو نماز پر لے کے اور نماز کی پابندی کروائے۔ یہ اسی اسلام میں یہ آتا ہے کہ اولاد کو پہلے آداب سکھائے جائیں، 10 سال کی عمر میں مکمل طور پہ اس پر سختی کر کے اس کو دین کا صحیح معنوں میں پابند بنایا جائے۔ فرمایا یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک قابل ترین حق ہے، اور جس سے ہمارا معاشرہ اب کے دور میں خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اب صرف اور صرف اولاد کی بھی توجہ ایک چیز پہ ہے، والدین کی بھی ایک چیز ہے، اولاد کی توجہ ہے موبائل ملے، والدین جو ہے موبائل ہی سے جائے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یقین جانے ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل کا پتہ ابھی تک ان چیز۔ میرے موبائل میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں، میرے موبائل میں ایک ایپ ہے، اس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کوئی ہے۔ میں ایک دن ادھر چلا رہا تھا، مجھے ایک بچے نے کہا قاری صاحب یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ کی جو ویڈیوز وغیرہ وہ ڈاؤن لوڈ ہونا آسان ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، عقل حیران ہو گئی کہ یار مجھے نہیں پتا، میں نے اتنی دیر ہو گئی رکھا ہوا ہے، اور یہ بچہ جس کو الف بے بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی یہ مجھے بتا رہا ہے۔ یہ حال ہے، ہم نے موبائل دے رکھا ہے، ہر ایک فنکشن کا اس کو پتہ ہے، لیکن ذرا میرے بھائیوں آپ خود اپنے دل سے پوچھیں، اگر میں اپنے چھوٹے بیٹے سے پوچھوں بیٹا وضو کے کیا فرائض ہے، کیا خیال ہے آپ کا بتا سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ اگر میں پوچھ لوں بیٹا غسل کے کیا فرائض ہیں، بتا سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں بتا سکے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو تربیت اس چیز کی دی ہے، میں نے انہیں پڑھائی یہی چیز ہے، میں نے انہیں سکھائی یہی چیز ہے، میں نے انہیں اس طرف لے کے نہیں آیا کہ میں انہیں 6 سال کی عمر میں آداب اسلام سکھاؤں، یہ میں نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ جب میں نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر میری اولاد سمجھے گی کیسے؟ تو یہ چند حقوق ہیں جو اللہ نے والدین پر اپنی اولاد کے لیے لازم کیے ہیں، اور ابھی بڑے سارے حقوق ہیں جو شریعت اسلامیہ میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہیں، وقت نہیں ہے اگر نہ بیان کرتا۔ آج اسی پہ اکتفا کروں گا، انشاءاللہ کل کے درس میں اور ذکر کریں گے۔ وعلینا الا البلاغ۔